پوچھو جی تو نے گورنر ہاؤس گرانا تھا، ہم نے دیکھا کہ گورنر ہاؤس گرا، ہم نے دیکھا پی ایم ہاؤس کو گرانا تھا، اس کو پتہ نہیں کوئی لائبریری بنا رہا تھا. بات یہ ہے کہ یہاں ابتدائی ہی جھوٹ سے ہوئی تھی. یہاں جو قوم کو جب یہ حلف لینے سے پہلے جو کنٹینر میں کھڑے ہو کے دعوے کرتا تھا عافیہ صدیقی کو لاؤں گا 100 دن میں یہ کروں گا، میں 100 دن میں وہ کروں گا. پھر بات یہ کہ جب 100 دن گزرے تو کہنے لگا بات یہ ہے کہ وہ ہٹلر نے یو ٹرن نہ لے کے نہ بڑی غلطی کی. حالانکہ ہمارا دین کہتا ہے، ہمارا قرآن کہتا ہے، ہمارا جو ہے وہ دین یہ کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ بدبخت وہ انسان جو جھوٹ بولے، بدبخت انسان جو وعدہ خلافی کرے، بدبخت انسان جو امانت میں خیانت کرے. یہ تو بات یہ ہے کہ یہ تو مدینے کے ریاست کے دعوے دار تھے، ان کے تو ہاتھ میں تسبیح اور منہ کے جھوٹ کے علاوہ اس عمران خان سے اس ملک کو کچھ بھی نہیں ملا. اب ہمیں اور آپ کو بات یہ آپ کی جو ہے وہ اس پہ اتفاق کروں گی کہ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب احتساب کے عمل میں ناکام رہے ہیں. یہ بات آپ کی بالکل 100% ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں طاہر حسین صاحب، مجھے آپ سے شاید یہ اس سوال کا جواب مل جائے. عوام کی ریلیف کے لیے کہ چلے سیاست میں بہتری آ جائے، کیا کسی کے مقدمات کو ختم کرنا بہتر ہے کہ مقدمات کو ختم کر دو کیونکہ یہ ایکسپیرینس انسان ہے، یہ بہتری کی طرف لے کے جا سکتا ہے، تو آپ پیچھے کے تمام کہانیوں کو بلا دیا جائے؟ نہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بنیادی طور پہ یہ ان کے مفادات کا مسئلہ ہے. یہ کسی بھی طور پہ اس ملک اور قوم کے لیے کبھی بھی اچھا شگون نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کے پاس جس پہ اتنے الزامات لگے ہوئے ہیں اس کو آپ 7 سال کے بعد لا کے آپ پلان کر کے اس کو لے کر آ جائیں. تو وہ اس میں تو عوام دیکھیں، اس میں میں ابھی آپ کو بھائی نے ابھی جو بات کہی نا، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی انہوں نے اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں، عمران خان نے جو معاملے ہیں وہ صحیح ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی نے اتنے برس اس ملک پہ حکومت کری، حکومت کرنے کے بعد اگر میں سندھ کی بات کروں تو سندھ میں کیا کیا؟ تباہ اور بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، اچھا ہو یہ رہا ہے کہ نون لیگ بھی اس عمل کا حصہ رہا جو 2 دفعہ اقتدار میں رہا ہے، پیپلز پارٹی بھی اقتدار. یہ سب لوگ جو ہے زیادہ قصوروار ہیں کمپیٹیولی عمران خان کے. دیکھیں عمران خان کو کیونکہ موقع ہی 3.5 سال کا ملا، اس نے 3 سال میں وہ تباہی بربادی مچا دی جو شاید یہ لوگ 20 سال میں نہیں مچا سکے. لیکن ان سب نے عوام اور ملک کو تباہ برباد تو ان لوگوں نے کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت ابھی بھائی نے ایک بات کہی، میں حیران ہوں. بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اسلامی ملک ہے، ہمارا دین اور ہمارا کون سا آپ کے پارلیمنٹرین قمر نویز صاحب نے جو بل پاس ہوا ہے جس پہ اتنے مسئلے چل رہے ہیں، وہ قمر نویز صاحب نے پیش کیا تھا، جس پہ تمام سیاسی جماعتوں نے ایون انکلوڈنگ دی مولانا فضل الرحمان جیسے ان لوگوں کے سگنیچر ہوئے ہیں، شیری مداری کے سگنیچر ہوئے ہیں. انہوں نے وہ بل آگے کروا بھی دیا اور پاس بھی کر دیا. کون سا دین، کون سا اسلام، کون سا اسلامی ملک؟ یہ لوگ صرف دیکھیں یہ سیاسی نعرے سارے لوگ بل بھی بتائیے گا ایسا بھی ہے کہ لوگ جو ہے وہ پورا بتائیے گا بل کیا تھا ہم نے دیا تھا، بتائیں نا وہ کیا تھا بل تھا، دیکھیں کیا لکھا ہوا تھا. اس کے اندر 3 چیزیں تھیں جس کو انہوں نے گھما کے دیا. جو آپ مرد اور مرد، عورت اور عورت، اس کا جو اگلا پارٹ جو اس میں جو لکھ کے دیا ہے نا انہوں، اس میں یہ لکھا ہے کہ میں اپنی خواہش کے مطابق اگر میں کہیں فیل کر رہا ہوں کہ مجھے کہیں پر کوئی دوسری جو سیکس ہے اس کی فیلنگ آ رہی ہے تو میں جا کے اس کو کنورٹ کروا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، یہی ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ ایسے ہی ہے، اگر کسی آدمی کو فیلنگ آ رہی ہے وہ یہ کروا سکتا ہے، کسی عورت کو فیلنگ آ رہی ہے. کہ بڑا واسٹ موضوع ہے اور انشاءاللہ ہم اس پہ جو ہے مزید گفتگو کریں گے. لیکن میں نے بتایا اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے، اسمبلی میں بل پاس کرنے والے آپ ہی لوگ تھے. ہوتا یہ ہے کہ ہم جب بلز پہ بات کرتے ہیں، چاہے وہ انکلوڈڈ سیاستدان ہو، صحافی بھی ہوں، ہم بھی ہوں، اکثر تمام چیزوں کو پڑھا نہیں جاتا اور اس پہ بحث شروع کر دی جاتی ہے کہ یہ اس طرح سے. بہرحال تمام سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں اس پہ کام کر رہی ہیں اور اس پہ جو ہے کافی بحث بھی ہو رہی ہے. ابھی ہمیں پھر سے جوائن کیا ہے مرزا جاوید صاحب نے. سر آپ سے پوچھیں گے اسحاق ڈار کی واپسی کو نواز شریف کی واپسی کے لیے راہ ہموار کرنے سے تعبیر کیا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے اب کچھ عرصے میں نواز شریف صاحب کی بھی واپسی ممکن ہے؟ نواز شریف صاحب انشاءاللہ بہت جلد آئیں گے پاکستان میں. نواز شریف صاحب پاکستان کے شہری ہیں اور انہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے، 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں، تو انشاءاللہ آئیں گے. اسحاق ڈار صاحب تشریف لے آئے ہیں. لیکن سر اسحاق ڈار صاحب کا مقدمہ جو ہے وہ بھی چل رہا تھا کسی سے، لیکن نواز شریف صاحب کو سزا سنا دی گئی تھی. ہم عدالتوں کو ماننے والے لوگ ہیں، جو مقدمے انشاءاللہ ہم فیس کریں گے.
ہم بھاگنے والے نہیں ہیں, ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. جو فیصلہ ہوگا انشاءاللہ ہم قبول کریں گے. ساکھدار صاحب بھی عدالت میں پیش ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ حمزہ صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, تو دونوں باپ بیٹا عدالت میں پیش ہوتے تھے. ہائی کورٹ میں بھی نہیں, لوور کورٹ میں پیش ہوتے تھے. انہوں نے تو کبھی بھی نہیں سوچا کہ ایک وزیر اعظم ہے, ایک وزیر اعلیٰ, ہم عدالت کے پاس کیوں جائیں. عدالت کے پاس جانا بھی چاہیے اور عدالتوں سے ہی انصاف ملتا ہے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس ملک کے لیے کچھ کریں, عوام کے لیے سوچیں. ہم ایک دوسرے کا یہ سلسلہ ختم کریں کہ کسی کے اوپر ہم ایف آئی آر کرا دیں, کسی کے اوپر ہم نے توجہ زیادہ تر اپنا زندگی کا ٹائم ضائع کریں گے نا. اگر ہم عوام کی سہولت کے لیے سوچیں گے تو میرا خیال ہے عوام کو بھی فائدہ ہوگا اور ہم کو بھی فائدہ ہوگا. ساکھدار صاحب عدالت میں انشاءاللہ پیش ہوں گے. جو بھی اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے, اگر کسی کا ساکھدار نے نقصان کیا ہے, قوم کا نقصان کیا ہے, ملک کا نقصان کیا ہے, تو ہم اس کا جواب دیں گے. وہ بھی آئے عدالت میں آ کے بتائے کہ انہوں نے میرا یا قوم کا یہ نقصان کیا ہے یا ملک کا نقصان کیا, تو ہم اس کا جواب دیں گے. اب دیکھا آپ نے مریم نواز صاحبہ بھی عدالت میں جاتی ہے, صبح پھر پیشی ہے اسلام آباد میں, سب لوگ پیش ہو رہے ہیں. شہباز شریف صاحب ابھی بطور وزیر اعظم عدالت میں جاتے ہیں. سر ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. طاہر حسین صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں. طاہر حسین صاحب, آپ کو ہمیشہ نون لیگ کا ایک موقف رہا ہے کہ وہ ڈیل پہ بھروسہ نہیں رکھتی ہے, اور جبکہ ڈیلز ہمیں مختلف سامنے نظر آتی بھی رہی کہ مختلف ادوار میں ہوتی بھی رہی ہیں. ابھی جو اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہے, آپ کو کوئی لگتا ہے کہ یہ کوئی ڈیل کا نتیجہ ہے؟ یہ 100%, 2000% یہ سب دیکھیں پاکستان چلی ڈیل پہ رہا ہے. اچھا, آپ اس چیز کو دیکھیں. اب وہ آ گئے ہیں. ابھی میرے بھائی بولتے ہیں یہ قوم بیچاری معصوم ہے کہ ہم آئیں گے. عوام کی کیا خدمت کری؟ عوام کو تو مطلب مرنے کے لیے قبر کے پیسے نہیں ہے عوام کے پاس. یہ عوام کی خدمت کی بات کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ قبر ہو گئی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, اس کے پاس قبر دینے کے پیسے نہیں ہے. یہ ہم عوام کو فیصلہ کریں گے. ارے عوام کو آپ نے دیا کیا ہے سوائے دکھ کے, آنسوؤں کے, تکلیفوں کے؟ اور لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے اس عوام نے ان لوگوں سے جان نہیں چھٹائی. آپ اگر پیچھے چلے جائیں نا, یہی میری پیپلز پارٹی کہ جو میرے دوست تھے, ہم نواز شریف کے پیٹ کے اندر سے مار کے نکال لیں گے. وہ کہتے تھے ہم پیپلز پارٹی زرداری کے. یہ سب آج اپنے مفادات کے لیے تمام لوگ سب اچھا ہو گیا. اب عوام کہاں گئی؟ یہ اپنے مفادات کا گیم کر رہے ہیں. اور یہ ڈار صاحب جو ہیں ڈیفینیٹلی ایک ڈیل کے لیے آئے ہیں. دیکھیں ڈیل کیا ہے, انہوں نے کہا جی ان کو بھیجیں. اب میں وہ ابھی اس وقت نہیں کہہ سکتا کہ وہ جس طیارے میں آئے ہیں وہ طیارہ آپ لوگ دیکھ لیں گے نا. تو اب اس طیارے کے اندر وہ آئے ہیں, تو اب سوچیں کہ ڈیل کیوں نہیں ہوگی. ڈیل ہوئی ہے. اچھا ڈیل بھی ہے, اور دو چیزیں اس کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے پہلے ڈیل کی, جا کے چیک کیا نا. جب آپ کسی کو بھیجتے ہیں تو پہلے تھوڑا سا چیک کرتے ہیں ان کے نفس کیا ہے. انہوں نے بھیج دیا کہ اگر یہ اوکے ہو گیا تو پھر نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ آ جائیں گے, کیونکہ بلی کا بکرا تو اسحاق ڈار صاحب کو پہلے مفتہ صاحب کو بلی کا بکرا بنایا, اور اب جو ہے اب وہ آ گئے. اچھا اب مسئلہ, لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز بہت جو ہے نا امپورٹنٹ ہے کہ نواز شریف صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکی ہے. وہ مجرم ہے, ناٹ فرد جرم نہیں, سزا سنا دی گئی. ہاں بلکہ ان کو وہ تو مجرم ہے نا, وہ مجرم کے زمرے میں آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہاں آ جاتے ہیں, سب پیش ہو رہے ہیں. بھائی تو وہاں جا کے کیوں بیٹھے ہو, کیوں بھاگے وہ؟ پہلے اس کا جواب دو نا. اگر آپ صحیح تھے تو بھاگنا نہیں چاہیے تھا. اچھا ہماری عوام کی جو کہتے ہیں کہ جو وہ ہے نا بہت جلدی بھول جاتے ہیں, حافظہ بہت کمزور ہے. ہماری عوام کو نہیں پتا یار, یہ سب پارٹیاں عوام کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا ہے. میں آپ سے ایک سوال, اس کو شارٹ آنسر دیجیے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں, آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ سندھ کی عوام پریشان ہے, سندھ تباہ ہو گیا, لیکن پھر بھی سندھ کی عوام پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ دیتی ہے. کیوں ان کی حکومت ہوتی ہے اتنے سال, اور پھر نعیم احمد اعوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ ڈیلیور نہیں کیا, لیکن آج ہم جب الیکشنز ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کو ہی ووٹ پڑتے ہیں. کیوں پھر عوام نہیں سمجھتی ہے؟ اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں واپس؟ دیکھیں اب جہاں تک کہ سندھ کی عوام کا تعلق ہے, بیچاری معصوم سندھ کی عوام تو وہ ہے جہاں سے جانور بھی ایک برتن میں پانی پی رہا ہوتا, سندھ کی عوام بھی. وہاں پر ابھی آپ سندھ میں جائیں, کتنے کیسز, کتنے بچے مر رہے ہوتے. تو سیلاب کے علاوہ کی میں بات بتا رہا ہوں نا, آئے دن وہاں جو مسئلے ہوتے ہیں, ان لوگوں میں بیچاروں کے اندر شعور کی آپ کو پتہ ہے کمی ہے. وہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک پاکٹ ہے,
اس نے کہہ دیا کہ یہاں پر ووٹ ڈالنا. اس نے اس کو وہاں کے, آپ کو تو سندھ کا اگر آپ دورہ کریں, میرا 1-2 دفعہ جانا ہوا ہے, یقین کریں انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم کون ہے. انہیں یہ نہیں پتا بھٹو زندہ ہے مر گیا ہے. اب ان کو یہ, اگر آپ ان سے قرآن کے بارے میں پوچھ لیں, انہوں کسی چیز کا نہیں, کچھ نہیں پتا ان لوگوں کو. اب یہ بتائیں ایسی عوام کیا کرے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نے, میں تو کہتا ہوں کہ سندھ کے اپنے لوگ ہیں, ووٹ دیتے ہیں نا, ان کے لیے لاڑکانہ کی حالت دیکھ لیں جا کے. سندھ کے جو نواب شاہ کی دیکھ لیں, ابھی جو سیلاب میں حالات ہوا ہے, تو سندھ کو بھی نہیں دیا. چلے میرا خیال ہے نہیں محمد اعوان سے اس سے تفصیلی آنسر اس سوال کا لیتے ہیں. نہیں محمد اعوان صاحب, آپ سمجھتے ہیں 2022 چل رہا ہے, ابھی بھی سندھ کی عوام ایسی جس کو کچھ نہیں پتا, وہ جس کو آپ کہیں گے ووٹ ڈال کے آ جائیں گے, آپ کو لگتا ہے ایسا ہی ہے؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے, میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے پتہ لگ جائے کہ ان کی جماعت کون سی ہے, تاکہ میں پھر جواب دینے میں آسانی رہے. مسلسل جس طریقے سے جیسے یہ تنقید کا نشانہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کر رہے ہیں, مسلسل جو ہے وہ بتا دیجیے گا, اگر یہ بتا دیں تو میرا خیال ہے پھر میں شجاع نسلہ جو ہے نا اگلا پچھلا سارا کھول کھال کے میں دے دوں. اس کی وجہ یہ, ہم کہتے ہیں تنقید برا تنقید نہیں ہونی چاہیے, تنقید برا اصلاح ہونی چاہیے. ذوالفقار علی بھٹو اگر ہے یا نہیں ہے, اس کا نظریہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر ووٹ ڈالتے ہیں تو کوئی ڈیلیور کیا تو ووٹ ڈالتے ہیں. دوسری بات یہ رہی کہ یہاں سندھ کے اندر جن کو انہوں نے کہا کہ جہاں جانور پانی پیتے ہیں تو وہاں انسان بھی پانی پیتے ہیں, میرے بھائی تھوڑا سا میرے ساتھ چلے جاؤ. دنیا کے اندر بہت سارے ایسے جو ویلیجز ہیں جہاں لوگوں کو دنیا کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, لیکن اگر آپ سندھ انٹیریئر کی بات کر رہے ہیں کہ جانور کے ساتھ انسان پانی پیتا, تو میرا خیال ہے آپ بات کر رہے ہیں 100 صدی پرانی باتیں. آپ میرے ساتھ جائیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کراچی کے بنسبت انٹیریئر سندھ کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ آپ سے زیادہ پڑھے لکھے, آپ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سیٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے, وزڈم میں شارپ ہیں, ایکٹیو ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں ہر گھر میں ایم اے پاس جو ہے وہ ایم اے کسی نے کیا ہوا ہے, کسی نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے, کسی نے LLB کیا ہوا ہے. ریکارڈ پر نہیں, میں ریکارڈ پر بات کر رہا ہوں آپ سے. میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کروں. اب بات یہ ہوتا ہے نا, دیکھیں نا, کسی بھی قوم کو آپ بجائے جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ بات یہ کہ وہ جانور جو ہے جانوروں کے ساتھ پانی پیتے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ شعور ہر انسان کو موجود ہے کہ جانور کہاں پانی پیتے تو انسان کہاں پانی پیتا ہے. انہوں نے کہا لوگ جو ہے ابھی سیلاب سے پہلے مر جاتے تھے, وہاں لوگ مر جاتے تھے, پتہ ہے نا کہاں مر جاتے تھے میرے بھائی. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ تھر کے اندر, عمر کوٹ کے اندر, مٹھی کے اندر لوگ وہاں اگر مر جاتے تھے, بچے مر جاتے تھے, ہم پہ الزام لگتا تھا کہ وہاں لوگ جو ہے وہ غربت کی وجہ سے مر جاتے تھے, تو میرے بھائی آسان طریقہ جواب میں آپ کو دے دوں. تھر, مٹھی اور آپ کے عمر کوٹ کے اندر یہاں جو یہ پٹی ہے, یہاں 70% جو لوبی ہے وہاں جو ہے وہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ ہندو کمیونٹی کے ہیں. وہ 12 سال میں بچی کی شادی کرائی جاتی ہے. 12 سال بعد بچی کی جب 13 سال کے اندر جب دنیا کے اندر کوئی بچہ آتا ہے تو ان میچور ہوتا ہے. یا تو بات یہ اگر 500 بچے پیدا ہوئے ہیں تو 300 ان میچور جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں نہیں رہتے. غربت نہیں ہے, بے روزگاری نہیں ہے. آپ کے کراچی, میرا اپنا کراچی ہے, میرے کراچی سے زیادہ اس وقت تھر کے اندر جو ہے وہ روڈ, بہترین روڈ موجود ہے. دوسری بات یہ رہی کہ وہاں بہترین ڈسپینسری موجود ہیں, بہترین اسکول اس وقت موجود ہیں. اگر آپ کو تھوڑا سا بھی لگتا ہے کہ آپ 100 سال پرانی باتیں یا انٹرنیٹ سے جو ہے وہ آپ مواد کٹھا کر کے لوگوں کو اگر آپ گمراہ کریں, میرے بھائی میرے ساتھ ابھی چلو, آپ اٹھاؤ کیمرہ, آپ جس تحصیل کے اندر بولو گے, جس یوسی میں بولو گے, میں آپ نے جانے کے لیے تیار ہوں. دوسری بات یہ رہی کہ میں آپ کو بتاؤں ابھی جو صورتحال ہے سندھ کے اندر, جو دیکھیں نا, بات یہ ہم نے ان 3 سالوں کے اندر ہم نے 3 چیزیں فیس کی ہیں. یہاں بیٹھ کے تنقید نہیں کی لوگوں کے اوپر. پہلی, ہم نے جو ٹڈی دل آیا, ٹڈی دل میں ہم نے اربوں روپے کا نقصان کیا. جس سرزمین کی لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں نا جانوروں کے ساتھ پانی پیتے ہیں, وہی سرزمین جو ہے وہ آٹا دیتی ہے, آپ کو ہر چیز اگا کے دیتی ہے, آپ کے گھروں تک پہنچتا ہے. اس سرزمین کے اوپر ٹڈی دل نے کسان کو روڈ پہ لا کے کھڑا کر دیا, ہاری کو روڈ پہ لا کے کھڑا کر دیا, جن کی زمینیں تھی روڈ پہ آ کے کھڑے ہو گئے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی کہ ان کو اپنی جگہ ماشاءاللہ سے دوبارہ سیٹ کیا اور اربوں روپے نقصان اٹھایا. بہرحال اس کے بعد کرونا جیسی عالمی وبا پہ ہم نے اربوں روپے کا نقصان کیا. ابھی اس وقت جو سیلاب آیا ہوا ہے, بجائے اس ملک کے اندر سیلاب کے متاثرین جو اس وقت انٹیریئر سندھ کے اندر موجود ہیں, یہ یکجہتی کی بات کرتے, پیار کی بات کرتے, محبت کی بات کرتے کہ اچھے لوگ ہیں, پیارے لوگ ہیں, ہمیں آپ کے ساتھ جانا چاہیے, ہم ان کے ساتھ جا کے ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے. بات یہ ہے کہ یہاں سے اگر KPK کے اندر جائیں نا, تو KPK کی صورتحال وہاں جا کے ادھر کی بھی بات کریں نا, کہ KPK کے اندر وہاں ہزاری کی کیا پوزیشن ہے, وہاں پر سواد کی کیا پوزیشن ہے, بلوچستان کی بات کریں, بلوچستان
इंतजार की क्या है? इसी सिंध धरती के अंदर इस सरजमीन के ऊपर खाते भी हैं, इसी सरजमीन के लोगों को, इन लोगों को जो है यहाँ बैठ के तनकीद का निशाने बनाते हैं, तो ये ज्यादती है सरासर। और ये बताएं अपनी पार्टी का नाम रिकॉर्ड पे बताएं, मेरा खाली जिस पार्टी ताल्लुक है पता लगे मुझे इनकी पार्टी का, मैं बताता हूँ इस पार्टी का सारा आपका चट्टा खोल के देता हूँ। इस वक्त कम पैसों में पीपल्स पार्टी आटा दे रही है, कम पैसों में जो है सैलाब ज़दगान को जो है आटा प्रोवाइड किया गया, इसके अलावा मच्छरदानियां दी गई, टेंट दिए गए, और अपने तौर से तमाम मुजरा जो हैं ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। क्या मौक़िफ़ देंगे आप? झूठ, 100% झूठ। अभी उनका चीफ मिनिस्टर का अभी 2 दिन पहले इंटरव्यू आ रहा था, उस इंटरव्यू उन्होंने कहा था कि जी टोटल जो है ना 2 लाख टेंटों, 2,10,000 टेंट्स की जरूरत थी, और सिर्फ वो जो है ना कोई हार्डली जो है ना 40 से 45 हजार टेंट पहुंचा हुआ, कह रहे थे कि हम 20% भी नहीं कर वो शर्जील मेमन साहब ने आज ही कहा है कि सब सर अब आप देखें मुराद अली शाह की ये क्वालिटी है, उसने एक्सेप्ट किया, उसने बोला हम नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए था। ठीक है, पहली बात मैं उसको जवाब। अब मैं दूसरी बात बताता हूं, सबसे बुरा सैलाब वजह भी बताएं। नहीं देखें, अब भाई कह रहे हैं, भाई कितने लोगों के मकानात गिर गए, इंटीरियर में बताएं लोगों कितने, हर आदमी डॉक्टर है, हर आदमी इंजीनियर है, बताएं कितने लोग जो है दुनिया से चले गए, सर बताएं ना सब चीजें। सर बताएं कितने अजला के अंदर सैलाब आया हुआ है। सर देखें सर, अब बात यही की कह रहे हैं कि वहां के लोग पढ़े लिखे, सारी दुनिया जानती है कि वो कैसे पढ़ते हैं वहां पर। वहां का जो बंदा जो बी करके आता है ना, वो के इलेक्ट्रिक के अंदर अपनी आंखों के देखवाता हूं, बैठ के उसके पैनल को जो है ना, जो गेज लगा होता है ना, डॉक्टर साहब मैं अपनी पर्सनल तजुर्बा बता रहा हूं, उसको बोलते हैं साईं ये घड़ी जो है, ये घड़ी, मैं उसकी शक्ल देख रहा हूं, बी किया हुआ बंदा, वो उस गेज को घड़ी कह रहा है। किस तरीके से पढ़कर आते हैं लोग यहाँ पे। और जो लोग यहाँ के पढ़ने वाले लोग हैं ना, उनको यहाँ पर अगर भाई सिंधी हमारे ना, तो वो खत्म कहें ना कि हमें आपसे मोहब्बत है, आप हमें सैलाब में जगह दे रहे हैं, हम भी आपके कोटा खत्म कर देते हैं, करें कोटा खत्म। अगर भाई है ना, मोहब्बत करते हैं ना, तो उर्दू स्पीकिंग का सारा कोटा कहें नहीं हम सब बराबर हैं, आप कोटा लें। यार आप कह रहे हो कि हम वो अनाज खाते हैं, अरे अनाज चाहिए आपको भाई, आपको बसा दिया है सिंध के अंदर। नहीं गलत नहीं, बात ये है कि आप तासुब की जो ये बुनियाद आप डाल रहे हो, ये गलत बात आप कर रहे हो। हमने सर आप ये तासुब की बुनियाद देखो, आप इस चंगारी को आप छेड़ रहे हो, आप छोड़ो मेरे भाई। ये सरजमीन जिसकी सरजमीन है, ये औलिया किराम की जमीन है। किसने आपको कह दिया आपने दी है? किसने आपको कहा? मेरे भाई चप्पल ली थी, धोतियां पहन कर आए थे। छोड़ो ये बातें नहीं करो यार। जिस सरजमीन के आप वासी हो, आप उनको आप कोस रहे हो यहाँ बैठ के, आप तनकीद का निशाना बना रहे हो। छोड़ो आप ये बातें नहीं करो। आप लोगों को दिया गया था, सब कुछ आपको मिला था, जो छोड़ कर आए थे आपको दिया गया। माइक बंद करें, माइक बंद करें इनका, माइक बंद करें इनका। नईम साहब आपके माइक मैंने बंद करवा दिए हैं, आपके माइक मैंने बंद करवा दिए हैं। यहाँ बैठ के टीवी पे तासुब ना डालो। चले सर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग प्रोग्राम में आए। चले जनाब, ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम में मुफ्ती शहजाद रजा कादरी साहब को शामिल करेंगे। पोलियो के मौजू पे बात करनी है। एक वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है। मुल्क में जहां और बहुत से मसाइल हैं, वहीं पे पोलियो सबसे बड़ा मसला बनके हमारे सामने आया है, जो हमारे पाकिस्तान में मुस्तकबिल के लिए ख़तरनाक है। इस वक्त पाकिस्तान में पोलियो के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, जो एक ख़तरनाक सूरत हाल है। इसको रोकना नहायत ज़रूरी है। इस हवाले से बात करेंगे। मुफ्ती शहजाद रजा कादरी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी माशाल्लाह जी। सर आपसे पूछेंगे, उलमाए कराम या इस्लामी क़यादत पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के प्रोग्राम की किस तरह से हिमायत करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सना गौरी साहिबा, आपने सवाल किया कि उलमाए कराम पोलियो के खात्मे के प्रोग्राम की किस तरह हिमायत करती है। देखिए, पोलियो एक मर्ज है और मर्ज के इलाज का हुक्म जो है वो कुरान और हदीस के जरिए हमें मिलता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम जो अपने मर्ज हैं उनका हम इलाज करवाएं।
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اور صحابہ کرام علیہم الرضوان جب کسی بھی قسم کے مرض میں مبتلا ہوتے تھے تو وہ اس کا علاج معالجہ کیا کرتے تھے. علاج کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کوئی مرض ایسا نہیں اتارا کہ جس کی دوا اللہ رب العالمین نے نازل نہ فرمائی ہو. تو ہر مرض کا جو علاج ہے یا جو دوا ہے وہ اس کی موجود ہے. تو پولیو بھی ایک مرض ہے اور مرض کا علاج کرنا چاہیے. انسانی جسم جو ہے جب وہ اپنی طبی حالت سے نکل جاتا ہے تو اسے مرض کہا جاتا ہے, اور جسم کو اس کی اصلی حالت پر واپس لانا یہ اس کو علاج کہا جاتا ہے کہ علاج کے ذریعے سے بندے کا جو جسم ہوتا ہے وہ واپس اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے. تو پولیو ایک بہت بڑا مرض ہے, بالخصوص پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے موجودہ دور میں اس کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. 2005 کے اندر خاصا اس کے اندر اس پر کو ہمارے جو ناظرین ان کو یہ بتاتے چلیں کہ پولیو اصل میں پھیلتا کس طرح سے ہے. پولیو بیسکلی گٹر لائنوں اور سیوریج کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہا ہے, پاکستان کے مختلف شہروں میں پھیل رہا ہے. ہمارا مذہب جو ہے وہ سب سے پہلے صفائی کا درس دیتا ہے. مفتی صاحب آپ سے اس حوالے سے سوال پوچھیں گے, کیا آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ صرف اسلامی تعلیمات پہ اگر عمل کر لیا جائے تو ہم بہت سی بیماریوں سے کیا نہیں بچ سکتے؟ صرف اگر انسان اس بات کا خیال رکھے کہ کس طرح سے صفائی کا خیال رکھنا ہے. جی بالکل, آپ نے بالکل درست کہا. اسلام صفائی کا درس دیتا ہے, نفاست کا, ستھرائی کا. رسول پاک نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان, صفائی نصف ایمان ہے. تو اگر بندہ صفائی ستھرائی کرے, اپنے جسم کو بھی صاف ستھرا رکھے, اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھے, اپنے محلے کو, اپنے علاقے کو بھی صاف ستھرا رکھے, تو میرا خیال ہے 95% بیماریوں سے انسان خود بھی بچ جائے گا, اپنے گھر والوں کو بھی بچا لے گا اور اپنے محلے والوں کو بھی بچا لے گا. آج ہم لوگ اپنی صفائی ستھرائی کا ذاتی طور پر انسان جو ہے وہ اس قدر شاید دنیا میں مصروف ہو گیا ہے کہ وہ ذاتی طور پر بھی اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتا. جبکہ آپ دیکھیں ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمارا اسلام اتنا پیارا مذہب ہے. اسلام کا یہ حکم ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ خود اپنی صفائی ستھرائی کا تو اہتمام نہیں کر سکتا. اسلام نے ان کے والدین کو حکم دیا, وہ خون میں لت پت ہوتا ہے, اسے صاف کیا جاتا ہے, نہلایا جاتا ہے. والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو صاف ستھرا رکھیں اور اس کو نفیس بنائیں. بلکہ اسلام نے تو یہاں تک حکم دیا کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس کے اعضاء پھر حرکت کرنے کے قابل نہیں ہوتے تو یہ نہیں کہا کہ اسے اٹھا کر ایسے ہی آپ قبر میں ڈال دیں. کہا نہیں, اسے غسل دیں, اسے صاف ستھرا کریں اور اسے پاک کریں اور اسے ایک صاف لباس پہنا کر پھر اسے قبر کے اندر اتاریں. تو اسلام کی تو اتنی زیادہ تعلیمات ہیں صفائی ستھرائی کے حوالے سے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو پولیو کا جو مرض ہے یہ گندگی سے پھیلتا ہے, غلاظت سے پھیلتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے اپنے گھر کی صفائی رکھیں, اپنے گلیوں کی صفائی رکھیں, اپنے محلوں کی صفائی رکھیں, اپنے علاقوں کو صاف ستھرا رکھیں, تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اس قسم کے صرف یہی بیماری نہیں, اس کے علاوہ کئی ایسی بیماریاں ہیں جو گندگی سے پھیلتی ہیں, تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے عموماً یہ آپ نے کہا کہ والدین خیال رکھے, لیکن حکومت وقت جو ہوتی ہے وہ بھی ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں اس بات کا خیال رکھا گیا کہ پولیو کی ٹیموں کو گھر پہ بھیجا جاتا ہے, پولیو کی ویکسینز کا انتظام کیا جاتا ہے, مختلف اخبار میں ہم دیکھتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے کہ جیسے ہی پولیو کی ٹیمیں آتی ہیں بچوں کو چھپا لیا جاتا ہے, پولیو کی ویکسین نہیں کروائی جاتی, قطرے نہیں پلوائے جاتے. آپ کو لگتا ہے اسلامی نقطۂ نظر سے کیا یہ عمل کیسا ہے, کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ حق والدین کو حاصل ہے کہ کسی چیز کی دوا ہو اور وہ نہ پلائی جائے؟ کیا حکم ہے اسلام میں اس حوالے سے؟ جی دیکھیں, اسلام کو کیسے, والدین کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو ہلاک کر دیں؟ اس کا تو کوئی بھی مذہب میرے خیال میں والدین کو اجازت نہیں دیتا. اور میرے خیال میں یہ لوگوں میں یہ جہالت کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں, کم علمی کی وجہ سے, کہ لوگ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلا رہے. حالانکہ اس میں سراسر ہمارا اپنا فائدہ ہے, ہمارا اپنا مفاد ہے, ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو رہا ہے. وہ ہر طرح کی جو آنے والی بیماریاں ہیں, مطلب جو پولیو کے ذریعے سے ہوتی ہیں, وہ ان سے بچ رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے تم ہلاکت میں نہ ڈالو. اس کی تشریح بعض علماء نے یہ بھی کی ہے کہ اگر بچہ بیمار ہو جائے تو والدین اگر اس کو دوا نہیں دلواتے, بچہ ہلاک ہو جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو والدین نے اپنے ہاتھوں سے خود ہلاک کر دیا ہے. دوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. لوگ کہتے ہیں اس جگہ پر لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یار بس اللہ تبارک و تعالی کرم کرے گا, اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. تو دیکھیں, علاج کرنا یہ بھروسے کے خلاف تھوڑی ہے.
अल्लाह पर तवक्कल के खिलाफ थोड़ी है। अच्छा, हमें जब लोग भूख आपसे लगती है तो राब्ता हम करते खाना हैं? खाते हैं, हमें जब प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। हाँ। तो इसी तरीके से जब अगर आपका कोई बच्चा यानी कि खुदा ना खास्ता कल किसी मर्ज में मुब्तला होने वाला है, उससे पहले आप उसका इलाज करें। ऐसा तो नहीं है ना कि आप खाली पेट बैठे रहते हैं कि नहीं अल्लाह ताला मेरे पेट को खुद भर देगा, मुझे प्यास लग रही है तो खुद ब खुद बुझ जाएगी, ऐसा तो नहीं होता ना। पानी सर, पीते हैं, सर, खाना खाते हैं, फिर अल्लाह पर तवक्कल सर करते हैं। यहाँ इस ये तरीके से इलाज इम्पोर्टेंट है करवाया कि जाए। जैसे आपसे लोग ये सवाल पूछते हैं, आते हैं आपके पास कि मुफ्ती साहब हमें बताएं कि पोलियो की वैक्सीन पिलानी चाहिए कि नहीं पिलानी चाहिए, आपका क्या जवाब होता है उनके लिए? देखें, वैसे तो चूंकि हमारा ताल्लुक शहर कराची से है जी। और शहर में हम रहते हैं, यहाँ पर तो खैर ज्यादातर ऐसे मामला नहीं होते कि लोग पोलियो वैक्सीन जो है ना अपने बच्चों को पिलाने से इनकार करें। ये ज्यादातर मज़ाफात में या गाँव देहातों में या कोई दीगर इलाकों में गालिबन ऐसे मामला होते हैं। हाँ, कभी कभार सुनने में आता है, कोई अगर पूछने भी आता है तो उलमा का किरदार बिल्कुल वाज़ेह है इस हवाले से कि भाई आप अपने बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाएं, इसलिए कि आप अपने बच्चों की सेहत के बारे में अगर आप खुद उनका ख्याल नहीं करेंगे तो कौन उनका ख्याल करेगा। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। खुदा न खास्ता अगर कल ये खुदा न खास्ता अगर हमारा ही कोई बच्चा इसमें इस मर्ज में मुब्तला हो जाता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान, परेशानी, तकलीफ किसको होगी? वालिदैन को होगी। तो आप अपने बच्चों को पोलियो के खतरे जरूर पिलाएं। हमने हमेशा ये मशवरा दिया है। बहुत मुस्बत पैगाम दिया। मुफ्ती शहजाद रजा कादरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।